عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ آج ان 10 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایک رکوع سے ذرا کچھ کم ہے۔ 2-3 آیات ہم پہلے اس رکوع کی، یہ پورا ایک رکوع ہے، اس سے پہلے ہم 2-3 آیات اس رکوع کی پڑھ چکے ہیں۔ سلسلہ وار مطالعہ جو ہے سورہ یوسف کا جاری ہے، اور ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو حضرت یوسف علیہ السلام اب جو ہے مصر کی اب کہہ لیں کہ نظامت سنبھال چکے ہیں پورے مصر کی۔ آپ مصر کے جو ہے وہ بادشاہ ہیں۔ آپ سے اوپر صرف بادشاہ کا ایک عہدہ موجود ہے، جو کافی حد تک ایک جو ہے سمبولک عہدہ ہے، لیکن پورے عملی طور پر مصر کے حکمران جو ہے وہ آپ بن چکے ہیں۔ تو آپ نے پھر ابھی وہ سارے کے سارے ظاہر ہے وہ جو خواب سے متعلق، بادشاہ کے خواب سے متعلق جتنے بھی میئرز آپ نے اور جو انٹرپریٹیشن آپ نے خواب کی بادشاہ کو بتائی تھی، آپ نے سارے کے سارے وہ میئرز جو ہے وہ اختیار کیے۔ بارشیں خوب ہوئیں اتنے سالوں کے اندر، پھر آپ نے جو ہے وہ فصل کو اسی طرح پریزرو کیا، اور اب اس کے بعد اگلے 7 سال جو ہے وہ اب قحط کے شروع ہو چکے ہیں۔ تو اس قحط کے دنوں کی اب یہ 7 سال کا پورا عرصہ جو ہے، ظاہر ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بھی کیا، اب اس دوران یہ سارے قرآن مجید نے اس 7 سالوں میں جو کچھ ہوا اس کی کوئی بات ہمیں نہیں بتائی، اور پھر کا جو ہے سلسلہ وہاں سے آگے سے جو ہے جڑ جاتا ہے، جب اس ملک کے اندر، مصر کے اندر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے اندر جب قحط کی صورتحال ہو گئی، اس وقت جو ہے وہ پھر ظاہر ہے مصر ایک خوشحال ملک تھا، وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر کی بدولت ان کے پاس غلہ بھی موجود تھا، تو لوگ جو ہے اس در رخ کر رہے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والدین بھائی تھے، ظاہر ہے وہ بھی قحط کی زد میں آئے، تو وہ غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ یہاں سے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، وَجَاءَ اور جب آئے، اور آئے یا جب آئے، اور مطلب آئے ویسے تو مطلب ہے اور آئے اخوت یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے۔ اب کہاں پہ آئے؟ ظاہر ہے یوسف علیہ السلام تو مصر میں موجود ہے، کہانی بھی ان کی بیان ہو رہی ہے، تو وہ مصر میں آئے ظاہر ہے۔ فدخلوا، اور آگے کے سارے حالات بھی بتا رہے ہیں کہ وہ مصر میں آئے کنعان سے، جو مصر کی مالداری سے باہر جو ہے وہ جو کا علاقہ تھا۔ فدخلوا، پس وہ داخل ہوئی علیہ، اس پر، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاں حاضر ہوئی ہے۔ فعرفہ ہم، فا پس، آگے عرفہ ہے، یہ عین تو عین رافع ایک ورڈ ہے۔ عرفہ، عرفہ کا مطلب ہے پہچاننا، ہم ان کو، فعرفہ تو اس نے پہچان لیا ان کو، یعنی اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ ظاہر ہے ایک وہ پورا کا پورا ایک جتھا تھا، سارے 10 بھائی تھے۔ اب ظاہر ہے حضرت یوسف علیہ السلام جب بھائی ان سے کافی بڑے تھے، تو جب یوسف علیہ السلام نے انہوں نے کنویں میں پھینکا، اس وقت بھی ظاہر ہے وہ جو ہے ایک پختہ عمر کے اندر تھے۔ پختہ عمر کے اندر جو ہے وہ شکل کی تبدیلی کم ہوتی ہے، جبکہ بچپن سے لڑکپن سے جوانی کے اندر جو ہے یہ مراحل ہوتے ہیں، تو اس میں شکل جو ہے تیزی سے تبدیل ہوتی ہے۔ تو جو ہے وہ ظاہر ہے، اور یہی جو ہے وجہ رہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرمایا، عرفہ پہچاننے کے معنی عرفان، اسی سے لفظ نکلا، وہم اور وہ لہو منکرون، اس کو پہچاننے والے نہ تھے، یعنی اس کو نہ پہچان سکے۔ یہ منکرون جو ہے، یہ منکر کا لفظ منکر نہیں ہے، منکر ہے نہ پہچاننا۔ معروف اور منکر جو ہے یہ دو ایک دوسرے لفظ جو ہے متضاد کے طور پہ، معروف کا معنی ہوتا ہے پہچانا، جو جانا پہچانا، منکر جو جانا پہچانا نہیں ہے، تو اس کو نہ پہچان سکے۔ اور اس کی بھی ظاہر یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، تو وہ یوسف علیہ السلام اس وقت ظاہر کچھ 17 برس کی عمر کے جو ہے وہ تھی، اس کے زیادہ جو ہے روایات جس کی ہیں 17 برس کی، تو ظاہر اس کے بعد یہ لڑکپن کے دن تھے، اس کے بعد کافی جو ہے شکل، اور اب جو ہے ظاہر ہے 20 سال اس چیز کو ذکر کو، 38 سال حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تھی، تو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ ولما، اور جب پھر، جہازہ، جہازہ ہم، اچھا یہ جو جہازہ لفظ ہے یہ پہلی دفعہ آیا ہے، اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں اس کو۔
जहाजा तैयार करना। इसी से लफ्ज उर्दू में अरबी में अब इस्तेमाल आम इस्तेमाल में होता है जाहिज, हाँ तैयार है। किसी के कहना हो कि जाहिज आप तैयार हैं, तो वो कहते हैं जाहिज मैं तैयार हूँ जो है। तो ये वही लफ्ज है तैयार कर, लेकिन इसके मानी जो है वो कि इसका जो मादा है जीम हा और जे है, ठीक है। तो जहाजा जो है इसके ऊपर अगर तशदीद आए हा के ऊपर दरमियाने वाले लफ्ज पे, तो सेकंड फॉर्म बाब तफील बनता है। जहाजा यजहज़ु तजहीज़न, किसी की ज़रूरत का सामान पूरा करना, मुहैया करना, तैयार करना, ये जो है। और तजहीज़ लफ्ज़ जो है आपको पता है, ये जो तजहीज़न मसदर है, ये मसदर एज इट इज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है। कहाँ पे इस्तेमाल होता है? आप तजहीज़ व तकफ़ीन, ठीक है, किसी की मरने वाले के लिए उसकी मरने तदफीन की तैयारी करना, उसका जो है कब्र तैयार करना, जनाजा, ये सारे इंतज़ामात जो है वो करने पूरे कफ़न का, इसको तजहीज़ कहते हैं। तो जो है ज़ाहिर तजी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। असल इसके मानी होती है ज़रूरत का सामान पूरा करना, मुहैया करना। तो ज़ाहिर मरने वाले के लिए वो किया जाता है, तो इस वजह से उसको तजहीज़ व तदफ़ीन जो है कहा जाता है। अब जो है वो जहाज़ का जो जो लफ्ज़ है, किसी की ज़रूरत पूरी करने वाला जो सामान होता है वो जहाज़ फिर होगा, ठीक है? और उर्दू में इससे काफ़ी सारे लफ्ज़ निकले हुए हैं जीम, हा, ज़े से। उर्दू में एक लफ्ज़ सबसे पहले आपको पता है जहेज़ इस्तेमाल होता है। ये दुल्हन की ज़रूरत का जो सामान होता है वो जहेज़ कहलाता है, ये भी इसी से निकला हुआ है। अच्छा, तजहीज़ मय्यत को दफ़न करने के लिए तैयार करना, ठीक है? जहाज़, अब जो है जहाज़, वैसे तो ओरिजिनली तो जहाज़ का मानी जो था, वो एक बड़ी ऐसी किश्ती जिसके ज़रिए से सामान की नक़्ल व हमल या तरसील की जाती थी, तो वो जो है किश्ती जो है जहाज़ कहलाती थी। तो ये अभी भी लुग़ा में तो है, मौजूद है, लेकिन आजकल जो है जहाज़, अब तैयारे भी उर्दू की ज़बान के अंदर, उर्दू ज़बान के अंदर अब तैयारे भी इसी जो है इसी मानी के अंदर जहाज़ के मानी में इस्तेमाल हो जाते हैं। अच्छा, अरबी में जो जहाज़ है वो सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है। जितने भी मसलन हमारे निज़ाम है हाज़मा का, निज़ामुल हज़म, उसे उसे जो है जहाज़ुल हज़म कहते हैं। और या दूसरे सिस्टम है तनफ़ुस का है, या जो है मुख्तलिफ जो है वो सारे के सारे उसके लिए भी लफ्ज़ जो है जहाज़ इस्तेमाल होता है। या फिर सिस्टम के लिए कोई ऐसा सिस्टम जो है हुकूमत का सिस्टम, कोई ऐसा इंतज़ामी ढांचा, उसके लिए भी होता है। कोई ऐसी मशीन जिसके ज़रिए से कोई काम जो है ना वो किया जाए, कोई वो भी, उसके लिए भी जहाज़ का जो है इस्तेमाल होता है। बिजहाज़िहिम, अब वही लफ्ज़ आगे आगे किसी ज़रूरत सामान पूरा, जब यूसुफ ने तैयार किया उनके लिए, कराया, ज़ाहिर है इसमें उन्होंने होगा कि उसने खुद तो नहीं किया होगा, ज़ाहिर है उन्होंने आगे उनके जो अमाल हुक्मरान आगे वो मौजूद थे, जो है वो वर्कर्स, तो उनसे करवाया होगा। उनकी ज़रूरत बिजहाज़िहिम, उनके ज़रूरत के सामान को जब तैयार करवाया, ज़रूरत के सामान ज़ाहिर है गल्ला मुराद है यहाँ पे। जब गला तैयार, काला तूनी, काला तो उन्होंने कहा, आतूनी, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तुम लोग आतूनी आना मेरे पास, ठीक है, तुम लोग आतूनी आना मेरे पास। आता याति इतियानन, आना होता है या उस बा के साथ हो तो मान इसके लाना भी होता है, इससे यहाँ पे लाना भी जो है ना लफ्ज़ किया है, तो तुम लोग लाना मेरे पास, ये भी जो है तर्जमा सही है। और आना, आना इसका अपना होता है, लेकिन आगे चूंकि बा आ रहा है, बेअखिल लकुम, बाज़र भी साथ, अख भाई, लकुम जो है जो तुम्हारा है, जो, तो तुम्हारे अपने भाई के जो साथ आना, अपने उस भाई के साथ आना मेरे पास अगली दफा जब आओ तो, मिन अबीकुम, जो तुम्हारे बाप की तरफ से, वालिद से है, यानी तुम्हारा जो सगा भाई है दूसरा, यानी सगे भाई से मुराद है बाप की तरफ से है, ज़ाहिर उसकी वालदा जो है अलग थी। आ, अला, ये है अन ला, कि नहीं, तराउना, तुम देखते, कि तुम नहीं, तुम देखते क्या, तुम नहीं, अन आ, सॉरी, ये आ जो है हरफे इस्तिफामिया है, क्या, क्या वाला है। आ ला जो है आगे, नहीं, क्या नहीं, तरोना, तुम देखते, क्या तुम नहीं देखते, अन्नी, बेशक मैं, ऊफिल कैला, ऊफिल कैला, ऊफा जो है औफा यूफी ईफान, पूरा करना, मैं पूरा करता हूँ, पूरा भर के देता हूँ, कैल जो है पैमाना, मैं पूरा पैमाना भर के देता हूँ। तो जाहिर है ये वहाँ पे राशनिंग का ज़माना था, तो पर पर्सन जो है ये लोग आते थे, बड़े सख्त राशनिंग थी, हुकूमत का कंट्रोल था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। तो हर शख्स को एक पैमाना, एक ऊँट का सामान या जो भी होता था होगा, तो जो भी पैमाना मुकर्रर था एक शख्स के लिए, तो वो मैं पूरा भर के देता हूँ।
یعنی جو ہے میں اس بارے میں جو ہے احسان کے اوپر جو ہے عامل ہوں. وَأَنَا اور میں خیر المنزلین، میں بہترین جو ہے وہ مہمان نواز ہوں. اچھا، یہ جو منزل ہے لفظ، اس کو دیکھ لیں. یہ جو لفظ ہوتا ہے انزلہ ینزل انزالن، اترنا میں مطلب ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کسی کے گھر پہ آ کے اترے تو اس کے لیے وہ پھر ظاہر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مہمان بنا ہے. تو یہ لغوی معنی ہے. تو مہمان بننا جو ہے اس کے فیگوریٹو میننگ ہے، اس کے اصطلاحی میننگ ہے. انزل ینزل انزالن، نازل کرنا مطلب ہوتا ہے، مہمان بننا بھی ہوتا ہے. اب نزول جو ہے وہ چیز ہے جو چیز مہمانوں کو کھانے کے لیے مہیا کی جاتی ہے. نزل من غفور رحیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت ساری چیزیں ارشاد فرمائیں، اور پھر فرمایا کہ عباد الرحمن کا جو رکوع ہے اس کے اندر فرمایا کہ یہ ساری عنایتیں جو لوگوں کو، جنت والوں کو حاصل ہوں گی، یہ نزل میں غفور، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ابتدائی مہمان نوازی ہوگی. تو ابتدائی طور پر مہمان کو جو چیز دی جاتی ہے وہ نزول یا نزل کہلاتی ہے. اور پھر اسی سے منزل، مہمان نوازی کرنے والا جو ہو گیا منزل مہمان. اور یہاں پہ اسی کی جمعی ہے منزلین، مہمان نوازوں میں سے. وَأَنَا خَيْرٌ مُنزِلٌ مِّنَ الْمُنزِلِينَ، یہ ایسے ہے پورا. اس کو جو ہے وہ شارٹ کر کے لکھا گیا ہے کہ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، کہ میں مہمان نوازی کرنے والوں میں سے سب سے اچھا ہوں، سب سے بہتر ہوں، یعنی میں ویسا مہمان ہوں. فَإِن لم، پس پھر اگر نہ، لم نہ، تاتونی تم لائے میرے پاس، بھی اس کو، اگر تم میرے پاس اسے نہ لائے جو ہے، یعنی اپنے بھائی کو، فلا پس نہیں، کیلا نہیں ہے جو ہے وہ پیمانہ، یا غلے کا، یہ پیمانہ غلے کا جو مقرر ہے اس کی کیل کی بات کی گئی ہے. فلا کیلا تو نہیں ہے غلہ، لکم تمہارے لیے، اندی میرے پاس، تو پھر میرے پاس تمہارے لیے غلہ نہیں ہے جو ہے. ولا تقربون، اور نہ میرے پاس تم جو ہے پھر آنا، میرے قریبی مت پھٹکنا اگر تم اپنے بھائی کو نہیں لے کے آؤ. قالو، انہوں نے کہا، سنراودو، سنراودو، سین زبر سا جو ہے یہ حرف مستقبل ہے، جو ہے وہ مطلب ہے کہ ان قریب، جو انہوں نے کہا ضرور. نراودو، نون پیش نو، ہم، راودو جو ہے بہلانا، آمادہ کرنا. یہ پڑھا ہے ہم اس سے پہلے بھی ہے کہ 2-3 مرتبہ یہ لفظ اسی صورت کے اندر آ چکا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم عنقریب یا ضرور کوشش کریں گے آمادہ کرنے کی. جو راودہ، جراود، مراودتن جو ہے یہ باب مفعلہ ہے، مراودتن مفعلتن، آمادہ کرنا، نرمی سے طلب کرنا. تو انہوں نے کہا ہم کوشش کریں ان ہو اس کے بارے میں، آباہو، اس کے ابا کو، اس کے والد کو، یعنی ہم اس کے بارے میں، یعنی اس کے بارے میں مطلب ہے کہ چھوٹے بھائی کے بارے میں. اس کا نام جو ہے روایات میں بنی امین آیا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والدہ کی طرف سے بھائی تھے. باپ تو سب کا ہی حضرت یعقوب علیہ السلام تھے 10-11 بھائیوں کے، لیکن 12 بھائیوں کے، لیکن جو ہے وہ والدہ ان کی جو ہے 4 مختلف والدہ سے یہ 12 بیٹے تھے. اور اس کا پہلے جو ہے وہ آ چکا ہے کہ یہ کون کون سے تھے. تو جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کے والد سے ہم جو ہے پھر اس کے بارے میں بات کریں گے. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لفاعلون، لام زبر لا آیا ہے، لام مفتوح ہے، زبر والا ہے، اس کو لام تاکید بھی کہتے ہیں. لازمی طور پر ہم یقیناً فاعلون، ہم اس کو کریں گے. یعنی انہوں نے بڑا پازیٹیولی اس کو جو ہے وہ کہا، زور دے کر کہا. اس کے ساتھ ہی ترجمہ بھی پڑھ دیں. ترجمہ نہیں پڑھنا چاہتا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے. اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے نا آشنا تھے. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا، اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا، ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. جزاک اللہ خیرن. اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی پہلی حاضری تھی ان کے ہاں.
اب جو ہے جیسے میں نے کہا کہ وہ 7-8 سال کا جو درمیان کا وقفہ ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام حکمران بنے، اور پھر جو ہے انہوں نے جو ہے مطلب انہوں نے کیا کیا انتظامات کیے، تو وہ چھوڑ دیا گیا اور سلسلہ وہاں سے جوڑا گیا ہے۔ اب جہاں سے بنی اسرائیل کے مصر منتقل ہونے کی، کنعان سے، فلسطین کے علاقے سے مصر منتقل ہونے کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے ملنے کی جو ہے ابتدا ہوتی ہے۔ اب جو بیچ میں واقعات چھوڑ دیے گئے ان میں یہی بات ہے جو میں نے بتائی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بہت بڑے ترقی یافتہ ملک تھا، اپنے زمانے کا متمدن ملک تھا جو ہے مصر، اس کے حکمران مقرر ہوئے، تو آپ نے پورے کے پورے، چونکہ بادشاہ نے ظاہر جو تھا اس نے ان کو جو ہے وہ ایک قسم کا ڈیفیکٹو بادشاہ جو ہے وہ بنایا، جو حقیقی معنوں کے اندر جو ہے وہ پورے ملک کے جو ہے منتظم بن گئے۔ تو پھر تمام لوگوں نے ان کو جو ہے اپنا حاکم تسلیم کر لیا، اور پھر سارے کے سارے اختیارات بھی آپ کو منتقل ہو گئے، تو آپ نے وہ سارے کے سارے تدابیر جو ہے وہ شروع کر دیں جن کا آپ جو ہے بادشاہ کو مشورہ دے چکے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے غلے کی پرزرویشن جو ہے وہ کی جائے۔ اب اس کے بعد جو ہے قحط کا دور شروع ہوا، اور یہ قحط کا دور صرف مصر میں نہیں تھا، بلکہ آس پاس کے جو اس کے علاقے تھے ہر جگہ پہ، شام، فلسطین، شرق اردن، شمالی عرب، ہر جگہ خشک سالی کا دورہ تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو مئی قدم اور اقدامات اٹھائے تھے جو غلے کی پرزرویشن کے، ان کی وجہ سے مصر ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ وافر مقدار کے اندر غلہ موجود تھا، تو لوگ ہر طرف سے جو ہے غلہ لینے کے لیے مصر کا رخ جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اب یہی وہ موقع ہے جب فلسطین سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ غلہ خریدنے کے لیے جو ہے وہ مصر جو ہے وہ پہنچے۔ اب ظاہر ہے غلے کی ترسیل کے اوپر جو ہے بڑا جو ہے سرکاری کنٹرول تھا اور سخت کنٹرول تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے میئر میں سے یہ بھی ایک جو ہے جو میئر تھی کہ غلہ جو ہے اس کو باہر، جیسے آپ کو پتہ ہے ضلع بندی ہوتی ہے، مختلف حکومتیں جو ہے وہ غلے کی پراپر تقسیم کے لیے جو ہے غلے کی ترسیل کے اوپر جو پابندی لگا دیتی ہیں، تو یہاں بھی اسی طریقے سے تھی، وہ سرکاری کنٹرول میں تھی، اور براہ راست حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ہے ان کی سپرویژن میں تھی کہ کہیں سے غلہ باہر نہیں، اور باہر سے جو لوگ آ رہے تھے مصر سے باہر کے، تو ان کو سرکاری طور پر جو ہے وہ پیش ہونا پڑتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی خود اجازت دیتے تھے، اور اس طریقے سے یہ کنٹرول تھا۔ تو وہ بھی جو باہر سے ملک سے آئے حضرت یوسف کے بھائی، تو اس بنا پر وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے، اور یوں آپ کی جو ہے یہ ملاقات ان سے جو ہے اس طریقے سے ہوئی۔ تو جو ہی وہ سامنے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے ان کو پہچان لیا کہ، اور جیسے میں نے کہا کہ اس وقت تو حضرت یوسف السلام کی عمر 17 برس کے قریب تھی، اب جو ہے 20-21 سال کا زمانہ جو ہے اس بات کو گزر چکا تھا، لیکن بھائیوں نے آپ کو جو ہے، ظاہر ان کے گمان بھی نہیں تھا، ان کے نزدیک تو جو ہے وہ جو ہے وہ بس کہیں مر کھپ گیا ہوگا یوسف، یا ان کے تو خواب و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مصر جیسے متمدن ملک اور ترقی یافتہ ملک، یا اس وقت کی ایک سپر پاور کا بادشاہ جو ہے ان کا بھائی ہوگا جسے انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ جہاں پہ جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، لیکن ظاہر ہے نہ ان کا خیال اس طرف گیا اور نہ شکل سے وہ جو ہے پہچان سکے۔ اب بھائیوں کو حضرت یوسف السلام نے ہدایت کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ظاہر بھائیوں سے باتیں پوچھی ہوں گی، اپنے جو ہے ان کے حالات پوچھے انجان مان کر، انہوں نے بتایا ہوگا کہ ہم 10 بھائی موجود ہیں یہاں پہ، ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے 11واں، اور وہ چونکہ جو ہے وہ والد کی خدمت کے لیے مجھ سے پیچھے چھوڑ آئے، ہمارے والد جو ہے ضعیف ہیں، بزرگ ہیں، اور ہمیں انہوں نے غلہ مانگا ہوگا کہ ہمیں اس کے حصے کا بھی غلہ جو ہے وہ دے دیا جائے۔ ظاہر ہے پر پرسن جو ہے وہ راشننگ تھی اس کے حساب سے، تو انہوں نے پھر جو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے اسی بات کا امکان ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں غلہ جو ہے وہ دے دیتا ہوں، جو ہے اس دفعہ تم بھائی کو ساتھ نہیں لائے، لیکن تم آئندہ جو ہے وہ لازمی طور پر اپنے بھائی کو ساتھ لے آنا، ورنہ تمہارے لیے بھی غلہ اور اس کے لیے بھی کسی کو غلہ جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی، تو اس پر بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے والد صاحب کو جو ہے وہ راضی کریں، اور ہم یقینی طور پر اس کو کوشش کریں گے۔ اب اس بات میں یہ بات پوشیدہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پوری کوشش کریں گے، اگر ہم نہ لا سکے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہوگا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے باپ نے جو ہے ان کو اس کی اجازت نہ دی تھی،
اور یہ ایسی چیز ہے جس میں ہماری مجبوری ظاہر ہے بالکل جو ہے واضح ہے. ہم پہلے بھی لانا چاہ رہے تھے اس دفعہ بھی، لیکن ظاہر والد کی جو ہے وہ بزرگ ہونے کی وجہ سے وہ ان کی دیکھ بھال بھی کر رہے تھے، اور ہمارے والد اس کو نکلنے کی جو ہے یا ہمارے ساتھ بھیجنے کی اجازت بھی نہ دیتے تھے. تو اسی بنا پہ کہ جو ظاہر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ باقی بھائی کر چکے تھے، کیونکہ یہ بھائی بھی جو ہے وہ دوسری ماں سے تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بھی بہت جو ہے محبوب تھے، تو یہ بھائی ان سے بھی حسد کرتے تھے. اور ان کے دل میں ظاہر ایک چور تھا جس میں جو ہے یہ فکرہ میں نمایاں ہے کہ جو ہے وہ اس سے پہلے ہمیں باپ نے ہمارے ساتھ اس کی اجازت نہ دی تو ہم کوشش کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسی چیز پہلے کر چکے تھے. وقالا، تو کہا یوسف علیہ السلام نے، لفت جانی، لفت جانی، لمز یہ جو ہے لمز لی کے تو مطلب ان سے یا کے لیے، فت جانی ہی جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ فتایان ہے اصل میں لفظ، اور یہ فتح سے جو ہے کہ جمع ہے فتایان. فتایان کا مطلب ہوتا ہے جتنے بھی خادم، نوجوان، غلام، لڑکا، یہ فتح کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اسی کی جمع جو ہے فتات استعمال ہوتی ہے، گرلز جو کوئی خاتون عورت ہو، اور پھر اس کی جمع فتح کی جمع فتایان ہے. تو یہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو خادم ہوتے ہیں، جو ان کے ورکرز تھے، نوکر تھے، ان سے کہا بداعتہم لفت جانہی ہجلو، اجلو یعنی ان سے بنا دو یا رکھ دو، بداعتہم فی رحالہم. اچھا، یہ لفظ بداعت ہے اور ہم ہے ان کا سامان، ان کی پونجی، فی رحالہم ان کے سامان کے اندر، ان کی جو سامان ہے. اچھا، اب یہ دو لفظ ہیں، ان کو اچھی طرح جو ہے وہ جان لیں، اس لیے کہ بدعت جو ہے بہت مرتبہ اس صورت کے اندر ریپیٹ ہوگا، یہ لفظ بار بار ریپیٹ، کئی دفعہ ریپیٹ ہوگا یہ لفظ. اچھا، اور اس کا مطلب تو ہے پونجی. اب یہ پونجی کو یا اس کے معنی نقدی بھی کی گئی ہے، نقدی بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ وہ زمانہ نہیں تھا جب جو کرنسی نوٹ بھی نہیں تھے، اور کہیں کہیں پہ سکے ہوتے تھے چاندی کے اور سونے کے، پرانے زمانے سے چلے آ رہے تھے، وہ بھی ان کی بہت ہی کم ہوتے تھے. تو جو مینلی جو تجارت کا جو ذریعہ تھا وہ بارٹر سسٹم تھا، کہ ایک چیز کے بدلے کوئی دوسری چیز جو ہے وہ دے دی جاتی تھی. مثلا اگر آپ نے کوئی غلہ خریدنا ہے یا کوئی اور چیز خریدنی ہے تو اس کے بدلے میں آپ کوئی اور چیز مثلا لوہا دے دیتے تھے، یا کوئی اگر تھوڑا سا کسی کے پاس سونا تھا تو سونا دے دیتے تھے، یا کوئی اور چیز کوئی اور دوسری جنس اجناس میں سے دے دیتے تھے. تو یہ جو ہے عام تھا یہ سسٹم اس کو. اور یہ روپے یہ جو جب کرنسی نوٹ بنے ہیں تو ان سے پہلے تک ریسنٹلی بالکل سالوں مطلب جو سینچریز ہیں ان سے پہلے بالکل یہی جو ہے بارٹر سسٹم ہی موجود تھا. اور ابھی بھی دوبارہ پھر سے آپ کے ذہن علم میں ہوگا کہ کئی ملکوں نے پھر اس بارٹر سسٹم کو دوبارہ ریوائیو کیا ہے ابھی. تو جو ظاہر اس سے مراد وہ ہے، وہ سامان ہے جو وہ غلہ خریدنے کے لیے جو بھی چیز وہ لائے تھے بہرحال وہ پونجی مراد ہے. تو فی رحالہم، اچھا رحال کا معنی سامان کیا کہ رحال کا مثلا یہ رحل ہے، یہ اصل میں لفظ ہے رحلہ، اور یہ رحلہ وہ کجاوا ہوتا ہے جو اونٹوں کے اوپر یا پھر سواری کے جانور کے اوپر، مثلا گدھے کے اوپر یا گھوڑے کے اوپر یا زیادہ تر اونٹ کے اوپر جو رکھا جاتا ہے. یہ دو طرفہ ہوتا ہے. مثلا ایک طرف اس کا جو ہے آپ کہہ لیں کہ بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ کچھ اس طرح کی بیگ نما چیز ہوتی ہے، جو ہے جو اس کی ایک طرف لڑکی ہوتی ہے اور دوسری طرف بھی لڑکی ہوتی ہے. تو پھر جو ہے اس کو بیلنس کیا جاتا ہے، سامان رکھ دیا جاتا ہے، پھر جو ہے بیٹھنے والا جو سوار ہے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، تو وہ رحلہ ہے، رحال ہے. تو وہ جو ہے وہ اس کو کہا گیا، وہ ظاہر ہے وہ اسی کے اوپر وہ سامان. آپ کو پتا ہے کہ اونٹ کے اوپر ایسے ہی سامان باندھا جاتا ہے. تو اونٹ کا جو ہے وہ اس کے ایک حصے کی طرف اس کی پیٹھ کے اوپر، اور پھر دوسرے حصے بھی دو حصے بنائے جاتے ہیں، اور وہ سامان اس طریقے سے جو ہے بیلنس ہو کے تو وہ اونٹ پہ لگے، تو وہ اس سامان کے اندر بات کی گئی رحال. اور بدا، جب بد ان تجارت کرنے اس کے معنی ہوتا ہے. اچھا، بدا پھر اسی سے ہے سامان تجارت، راس المال بھی کہہ سکتے ہیں، اسباب بھی کہہ سکتے ہیں، سرمایہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو بارٹر سسٹم کے اندر یہ ساری چیزیں آتی تھیں، تو آپ جو ہے یہ ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. بدا جو انسان کے پاس موجود ہے، کوئی بھی مال ہے، کوئی اسباب ہے، کوئی سامان ہے،
کوئی سرمایہ ہے، یہ ساری چیزیں بدا ہے، یہ اردو میں اچھا، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جو ہے اچھی اردو میں. میں نے اس کو بہت پہلے اس لفظ کو بے بداعتی کے لفظ کے بدعت اردو میں سرمایہ یا پونجی کے لیے. اور اگر کوئی شخص اس سے تہی دامن ہو، کوئی شخص اگر کسی کے پاس کنگلا ہو مثلا، یا کوئی سی چیز کے پاس کوئی چیز نہ ہو ایسی، تو اس شخص کو بے بدعتی، میری بے بدعتی، میرے پاس مال کا نہ ہونا، جیسے اس طرح اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ مال و دولت کا نہ ہونا. یہ جو ہے اب اردو ڈکشنریز کے اندر یہ لفظ اب لکھا ہوا ہے اور پایا جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے ہم اچھی اردو جو ہے وہ پڑھنا ویسے بھی کم ہو گیا، اچھی اردو پڑھنا اور بھی کم ہے. تو بے بدعتی جو ہے، بے بدعتی مال کا دولت کا نہ ہونا، یہ پایا جاتا ہے. اور آگے انشاءاللہ ہم اس کو مزید کتنی دفعہ اسی لفظ کو بار بار پڑھیں گے. اچھا، راحل جیسے میں نے کہا آپ کو، جاوا سامان سفر رکھنے کا دو طرفہ تھیلا جو دونوں طرف لٹکایا جاتا ہے، جانور کے ایک طرف بھی دوسری طرف بھی، اور ان تھیلوں کے اندر پھر سامان رکھا جاتا ہے. لعلہم شاید کہ وہ یعرفونہا اس کو پہچان لیں، یعنی جب وہ گھر واپس جائیں تو اس کو پہچان لیں اپنی پونجی کو. اذن قلبو، اذا جب، پھر انقلبو جب وہ واپس لوٹ کر آئیں، جائیں اہلہم اپنے گھر والوں کے پاس، جب لوٹ کر جائیں وہ اپنے گھر والوں کے پاس، تو پھر شاید وہ اپنے سامان کو دیکھ کر اسے پہچان لیں. انقلبہ ظاہر جو انقلبہ یا انقلاب اردو میں استعمال ہوتا ہے جو ہے پلٹ کر جانا، کسی چیز کا جو ہے لوٹنا. لعلہم شاید کہ یرجعون وہ پھر لوٹ کر آئیں، یعنی یہ مراد تھی لعلہم، تاکہ بتا رہا ہے کہ یہ غرض تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قدم کی، تاکہ وہ پھر لوٹ کر آئیں. فلما پس پھر جب رجعو وہ واپس پہنچے، الی ابیہم اپنے والد کے پاس، والد کی طرف، قالو انہوں نے کہا یا آبانا اے ہمارے ابا جان، منع کر دیا گیا. یہ منع ہے لفظ، جیسے دیکھیں تو میم کی پیش سے شروع ہو رہا ہے تو یہ پیسے وائس ہے. منع کر دیا گیا ہے من الکیل، من الکیل ہمیں، منا ہم میں سے، کہ ہم کو، کیل، کیل جو ہے جیسے ہم پڑھتے چاہ رہے ہیں غلے کا پیمانہ، یعنی غلے کا پیمانہ سے ہمیں روک دیا گیا ہے، ہمیں منع کر دیا گیا ہے. ظاہر آئندہ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے ہمیں غلہ دینے سے جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے. اور کیل جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ماپ بوجھ کے لیے بھی، اگر یہ جو سامان ہے اگر یہ کسی جانور کے اوپر ہو تو پھر وہ بوجھ ہے، اگر ناپ کے جو ہے دیا گیا ہے کوئی جو چیز ماپ کے یا پیمانہ ہے غلے وغیرہ کا، یہ سب کیل کے معنی میں استعمال ہوا ہے. فارسل تو پس بھیج دیجئے، معنا ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو، تو ہمارے بھائی کو جو ہے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. نقتل، اب ایک اور بات ہے کہ ظاہر یہ تو مطلب ہے وہ جو بھی سامان انہوں نے دیا تھوڑا ہوگا یا ظاہر ضرورت کا کم ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ اب جو ہے اگر ہمیں، والد صاحب کو کہا کہ اگر جو ہے ہمیں بھائی کو بھیج دیں تو ہمیں زیادہ سامان بھی ملے گا. نقتل، نون زبر نہ ہے اور آگے وہی ہے اقتالا جو لفظ ہے، اقتالا پیمانہ بھرنا. نقتل تو پھر ہم پیمانہ بھریں گے یا لیں گے، وزن جو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک شخص کے لیے مقرر کیا تھا، تو ہم اپنے لیے پیمانہ بھریں، یعنی ہم غلہ لا سکیں. یہ ہم جو ہے ازکتالو، اس میں سورہ مطففین میں بھی آیا ہے اکتالا، یکتالو اکتیالن، ماپ لینا، پیمانہ بھرنا جو ہے اس معنی میں آتا ہے. وہ اسی میں کہا گیا کہ جب پیمانہ بھرو تو پورا بھرو. وہ انا اور بے شک ہم لہو اس کے لحافظون حفاظت کرنے والے، یقیناً حفاظت کرنے والے. لام زبر لا آیا ہے، یہ لام مفتول، لام تاکید ہے، یقینی طور بڑی تاکید کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ظاہر دل میں چور تھا کہ پہلے یوسف کی حفاظت نہیں کر سکے تو نہیں، اب ہم کہا کہ نہیں، اس بھائی کی جو حفاظت کرنے والے ہیں لیکن ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. قالا تو یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام نے، ظاہر دونوں کا مکالمہ ہو رہا ہے، بیٹوں کا اور باپ کا. بیٹوں نے اب یہ کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے. اب جواب میں یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں قالا حل، کیا، آمنوکم میں تم پر جو ہے وہ اعتبار کروں، بھروسہ کروں تم پر، آمن یامن امانتاً اعتبار کرنا، امین سمجھنا، علیہ اس کے، اس پر، یعنی
یہ جو بھائی ہے تمہارا اس پر، اللہ سوائے اس کے، کما آمنت کم، آمنت سوری کما آمنتکم، جیسے کہ میں نے بھروسہ کیا تھا تم پر، اللہ عقی ہے اس کے بھائی کے بارے میں، من قبل اس سے قبل، یعنی تمہیں میں اس کے بارے میں بھی ایسا ہی کیا جو ہے وہ کروں، تمہارے بھروسہ جیسے تم پر بھروسہ کیا تھا اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ فاللہ، پس بے شک اللہ تعالی، خیرن سب سے بہتر ہے، حافظن حفاظت کرنے والا، یعنی حفاظت کرنے والے کے طور پہ اللہ سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے، وہ ہوا اور بے شک وہ ارحم الراحمین، ارحم جو ہے یہ باب یہ افضل التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، راحمین رحم کرنے والے، رحم کرنے والوں میں سے بے شک وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب اس حدیث کا ترجمہ پڑھ دیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا، ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب جو ہے یہ جو معاملہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے یہ حسن تدبیر ایک انہوں نے جو اختیار کی اس کے بارے میں وہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں کو یعنی حکم دیا، جب انہوں نے سامان ان کا تیار کیا تو جو ہے جو مال غلہ کی قیمت میں جو بھی ان سے وہ لے کے آئے تھے بارٹر سسٹم کے میں، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو واپس ان کے سامان میں جو ہے وہ رکھ دو۔ اب ظاہر ہے جو بھی وجہ تھی جو انہوں نے اس میں جو اپنی ایک جو ایک تدبیر جو ہے وہ ایک اپنا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک عمل کیا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جب واپس جائیں تو اس حسن سلوک سے متاثر بھی ہوں، اور ایک حسن سلوک تو آپ نے جو ہے وہ سامنے بالکل ان کے ساتھ معاملہ کیا بہت اچھا، ان کی بہت اچھی مہمان نوازی کی، اور پھر ان کو جو ہے وہ بھی دے دیا، والد کے لیے بھی اور بھائی کے لیے بھی سامان بھی دے دیا، لیکن آئندہ کے لیے جو ہے وہ کہا کہ تم لے کے آؤ، اور پھر ان کو جو ہے جب جو وہ سامان دیکھیں تو ظاہر ہے پھر ان کو ترغیب ہو، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک ترغیب تھی کہ واپس یہ میرے بھائی دوبارہ واپس جو ہے اپنے بھائی کو لے کے آئیں۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی جو بنیامین تھا، ان کا جو ماں جایا تھا، جو ہے اپنے مصر کی طرح واپس لانے میں ان کی ایک جو ہے منصوبہ بندی کی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اب جب واپس بھائی گئے، کنان واپس پہنچے، تو جو ہے وہ جو بھی گفتگو ہوئی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام سے شاہ مصر سے، تو انہوں نے اپنے جو ہے وہ بتا دی، اپنے جو ہے والد صاحب کو بتا دی کہ ہمیں آئندہ غلط جو ہے وہ دینے سے روک دیا گیا ہے، اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ انہوں نے جو ہے شاہ مصر نے کہا کہ تم اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے لے کے آنا، اور آپ جو ہمیں ان کے ساتھ بھیج دی تھی اور ہم پوری اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بنیامین کے معاملے میں تو جو ہے وہ میں اس سے پہلے ایک بڑی غلطی کر چکا ہوں تم پر، حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، یعنی جو ہے وہ تم پر بھروسہ کر کے اب اس طرح کی غلطی میں جو ہے دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو بہرحال جو بھی جو حالات تھے انہوں نے کافی ظاہر آرگومنٹ کیے، اور جو ہے والدین کو والد صاحب کو سمجھایا کہ جو ہے اس طریقے سے دیکھیں کہ ہماری جو ہے وہ ہم جھوٹے بھی پڑیں گے، ہم نے بتایا کہ ہمارا ایک بھائی بھی ہے، اور یہ اس طریقے اگر ہم نہیں لے کے گئے تو پھر ہم جھوٹے بھی ثابت ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ جو ہے وہ ہمیں مال بھی نہیں دیا جائے گا اور ہماری بے عزتی بھی ہوگی جھوٹے ہونے کی بنا پر۔ تو اس جو حالات کا جبر تھا، تو پھر اس میں حضرت یوسف السلام نے یہی سمجھا کہ اگر تم جو ہے ضروری بھیجنا اس کو ضروری بھی ہے تو میں تمہارے اعتماد پر نہیں بلکہ یقین کے ساتھ بھیجوں گا کہ اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی رحیم اور کریم ہے۔ اگر مجھے اس سے پہلے یہ ایک جو ہے وہ اس طریقے سے ذکر پہنچ چکی ہے،
لیکن زخم لگ چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ اب کسی آزمائش میں جو ہے مبتلا نہیں کرے گا۔ یہ جو ہے مومن ولما، پھر جب پس پھر ولما اس کے بعد کی بات آتی ہے فتح، جب انہوں نے کھولا متاعہم، جب انہوں نے اپنا متاع سامان کو کھولا، وجدو تو پایا بداعتہم، بداعتہم اپنی پونجی کو، دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ بداع کے لفظ بار بار آئے گا، پھر اپنی پونجی کو پایا، ردت الیہم، ردت، اچھا ردا آپ کو پتہ ہے لوٹانے کے معنی میں آتا ہے، ردا یردو ردن لوٹانا، یہ ردت ہے، جو ہے لفظ جو ہے ورب ہے فعل کی کے ساتھ پیش ہے، تو یہ پیسو وائس ہے، مجہول ہے، ردت لوٹا دی گئی الیہم، تو وہ پونجی جو ہے ان کی طرف واپس لوٹا دی گئی۔ قالوت انہوں نے کہا یا آبانا، اے ہمارے ابا جان، ما نبغی، یہ بغا یبغی ہے چاہنا، تو اس سے پہلے نون زبر نہ ہے، ہم کیا چاہیں، ہم اور کیا چاہیں اے ابا جان، یعنی خوش بھی ہوئی بہت ہوئی ہے کہ ہم تو سارے کا سارا سامان جو ہے ہمیں ظاہر ہے جو جس وجہ سے وہاں جانے میں تعمل بھی تھا، تو ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ نقدی نہیں تھی، سامان نہیں تھا، اب تو وہ سامان ہمیں نقدی بھی واپس جو ہے مل گئی ہے، اور ہم کیا چاہیں، حاضی بداعتنا، حاضی بداعتنا، یہ ہے ہماری پونجی، یہ رہی ہماری پونجی، ردت الینا لوٹا دی گئی ہماری طرف، ونمیر اہلنا، ونمیر اور ہم سامان رسد یا سامان جو گھر کی ضرورت کا سامان ہوتا ہے، ونمیر اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے وہ لے کر، یعنی رسد کا سامان لے کر آئیں گے، مارا ضمیر و میرن غلہ لانا، اور اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے، تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے سامان رسد یا غلہ لے کے آئیں گے، ونحفظ اور ہم حفاظت کریں گے، اخانا اپنے بھائی کی، ونزداد اور ہم، نزداد زیادہ یزیدو سے ہے، نزداد اور نون زبر نہ ہے، اور ہم زیادہ لائیں گے، ونزداد ہم زیادہ لائیں گے، کیلا اور جو پیمانہ، بعیر اونٹ بھر کا، تو زیادہ لائیں گے اونٹ بھر کا پیمانہ جو ہے، یعنی غلے کا، یہ غلے کا پیمانہ ہے، قیل جو ہے ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ غلے کا جو پیمانہ مقرر کیا گیا ہے، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اونٹ بھر کا غلہ جو ہے وہ ایک شخص کے لیے جو ہے وہ دے رہے تھے، جو لوگ آ رہے تھے، تو ظاہر انہوں نے کہا کہ ایک بندہ زیادہ جائے گا بھی تو ایک زیادہ اونٹ بھر کا غلہ جو ہے وہ آ جائے گا۔ بعیر جو ہے اونٹ کے لیے جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے، اونٹ کے لیے جمل بھی ہے، اس اونٹ کے لیے 13 الفاظ ہیں قرآن مجید کے اندر، لیکن بعیر خاص طور پر وہ اونٹ ہوتا ہے جب 4 سال سے زیادہ کا اونٹ ہو جائے اور اس کو بردباری کے لیے استعمال کرنے لگ جائے وہ، یعنی اس بردباری کے قابل ہو جائے وزن اٹھانے کے اور اس میں استعمال ہونے لگے، تو اس وقت پھر اونٹ کو بعیر کہتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ 13 الفاظ مختلف ہیں، ہم کسی اور موقع پہ انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ نوٹ کریں گے، یا اس کے جو ہے اضافی مواد کے اندر بھی اس کو انشاءاللہ لکھ دیں گے۔ یہ کل 13 الفاظ ہیں قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں، تو ہم زیادہ لائیں گے غلط، ذالک یہ ہے، کیل یسیر، کیل جو ہے وہ پیمانہ، یسیر آسان، تو یہ آسان پیمانہ ہے، یہ آسان ہے، ایک بندہ زیادہ گیا، ایک بندہ ایک اونٹ زیادہ غلط یہ لے کے، ایزی حساب ہے بڑا، یہ آسان پیمانہ ہے غلے کا، یہ آسان پیمانہ بھرنا ہے، یعنی یہ والا ہے، یعنی مفت کا غلہ ہوگا، یہ ایسے ہی ہم جو ہے لے آئیں گے، بڑے خوش تھے اس بات پہ۔ قالا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا لن ارسلہ معکم، لن ہرگز نہیں، ارسلہ میں بھیجوں گا اس کو، معکم تمہارے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ تو نہ تم لوگ نہ دو مجھے، یہ آتا یا تیتان دینا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں تک کہ نہ دو تم مجھے، موثقہ من اللہ، موثقہ پختہ عہد، من اللہ اللہ سے، یعنی اللہ کے نام سے مجھے پختہ عہد جب تک نہ دو۔ اچھا یہ موثقہ جو ہے یہ جو ہے مصدر ہے، وثقہ، وثقہ آپ کو پتہ ہے جو ہے اس کو معنی ہوتا ہے وعدہ، پختہ عہد کرنا، وعدہ کرنا، اردو میں سے بہت سارے لفظ نکلے، میثاق نکلا ہوا ہے، وثیقہ نکلا ہوا ہے جو ایک پختہ دستاویز ہوتی ہے، جو ہے وثوق نکلا ہوا ہے، فقہ نکلا ہوا ہے جسے فقہ راوی کہتے ہیں، بڑا مستند راوی، توثیق کرنا جو ہے، وثائق وثیقہ کی جمع ہے، واثق
جو ہے وہ یہ بھی اسی سے، اردو میں بہت سارے الفاظ اس سے لفظ سے نکل ہوئی. تو اللہ کے نام سے ایک پختہ عہد جب تک مجھے نہ دو. فرمایا لتا تننی بھی. اب دیکھیں یہ لفظ جو ہے یہ تو اس کو تھوڑا سا جو ہے بریک ڈاؤن کر لیں. تو تم ضرور لے آؤ گے میرے پاس اسے، یہ ترجمہ ہے. اب یہ لفظ لا تننی جو ہے، لام زبر لا ہے پہلے، یہ جو ہے حرف تاکید ہے. تو تم لازمی طور پر، یقیناً، ضرور بالضرور. آگے ہے تا تننا، آگے جو تا ہے، پہلا تا ہے یہ سیکنڈ پرسن والا ہے، تم. آگے جو لفظ ہے تننی جو ہے وہ آتا یاتی والا وہی لفظ ہے. جو ہے وہ آتا یاتی تیانا ہوتا ہے آنا. تو اس سے پہلے تا جو ہے تائے سیکنڈ پرسن والا لگایا گیا ہے. تو تننا نون تشدید جو ہے بتا رہی ہے کہ یہ لفظ جو ہے جو جو تاکید کے جو سب سے جو اہم صیغہ ہوتا ہے، جو تاکید کا جو اسلوب ہوتا ہے، اس میں پہلے لام مفتوح لگتا ہے، پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے ورب لگتا ہے. ورب کا جو آخری جو نون ہوتا ہے اس کے اوپر تشدید ہوتی ہے. اس کو پھر یہ جو ہے بن جاتا ہے جیسے لتسألن، لتتن، یہ ایسے جو ہے. تو تم لازمی لے کے آؤ گے. آگے نی ہے میرے پاس. نون جو ہے، نون کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اس کو نون وقایا کہتے ہیں. یہ لفظ کا جو ٹیکسچر ہے، لفظ کی جو پورا بولنے کا انداز ہے، اس کو جو ہے بچاتا ہے، اسی لیے وقایا شاید کہتے ہیں بچانے کے لیے. اور یہ آگے چھوٹی یا ہے میرے پاس. تو تم ضرور لے کے آؤ گے اسے میرے پاس، بھی اسے، یعنی اس کو، یعنی بنی امین کو. آتا یاتی تیان لے آنا اسے ہے. تو اس سے یہ دیکھ لیں کہ یہ لفظ اس پہ بریک ڈاؤن ہے، اور یہ تاکید کا، انتہائی تاکید کا صیغہ ہے جو قرآن مجید کے اندر جس طریقے سے استعمال ہوا ہے. اللہ، سوائے اس کے، این یحاط بکم، سوائے اس کے کہ تم گھیر لیے جاؤ، بکم، تم کو گھیر لیا جائے. فلما، پھر جب، آتوہ، انہوں نے دیا، موثقہم، جو ہے اس کو، ان کو جو ہے پختہ عہد، یعقوب علیہ السلام کو جو ہے پختہ عہد دیا انہوں نے. قال اللہ، تو پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا، قال اللہ علامہ، بے شک اللہ ہے اس بات پر جو نقولو، ہم کہتے ہیں، وکیل، نگہبان. جو ہم کہہ رہے ہیں، جو تمہارے میں ہمارے درمیان میں تم جو بھائی کی حفاظت کا جو تم جو ہے عہد مجھے پورا دیکھ رہے ہو، اس کے اوپر اللہ جو ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، اس کے اوپر اللہ جو ہے نگہبان ہے، وکیل ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر گواہ بنایا. اس کا ترجمہ پڑھ دیں. پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے. یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے. بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک باشد اور بارہ زیادہ بھی لے شتر، آئیں گے، بارہ شتر. بارہ شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے. اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. ان کے باپ نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمانہ نہ دو کہ اس میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم خیر ہی لیے میرے جاؤ. لیے. جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا، دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے. جزاک اللہ خیر. یہ لفظ جو ہے تھوڑا سا، آپ جیسے میں نے کہا کہ تھوڑی اچھی اردو جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. تو بارے شتر جو ہے، بار کا مطلب وزن ہوتا ہے، شتر کا مطلب ہوتا ہے اونٹ. ایک اونٹ کا وزن، یہ جو ہے اس سے مراد ہے. اچھا، اب غلے کے ساتھ، غلے کی قیمت بھی جو ہے یوسف علیہ السلام نے جو ہے واپس کر دی. اب انہوں نے سامان کھولا تو بڑے حیران رہ گئے کہ وہ سارے کا سارا تو جمی پونجی جو ہے جو انہوں نے دی تھی وہ جو ہے واپس آ گیا، اور غلہ جو ہے بطور احسان ہمیں دے دیا گیا. تو انہوں نے پھر جو ہے حضرت والد کی طرف جو ہے فوراً متوجہ ہوئے، اور انہیں یہی بات بتائی کہ دیکھیں، وہ غلے کی قیمت کی وجہ سے ہمیں تعمل تھا جانے میں، اب تو ہمیں سارا سامان میں واپس مل گیا ہے. انہوں نے کہا تو اب تو ہم ضرور جائیں گے لازمی طور پر، اور عیال کے لیے مزید غلہ جو ہے لے کے آئیں گے. ظاہر قید کا زمانہ تھا. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اونٹ غلے کے بدلے میں اپنے بیٹے کو بھیجنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں کہ میں ایک اونٹ زیادہ غلہ کے لیے جو ہے اپنے بیٹے کو، اس کو بھی کھو دوں. تو یہاں تک کہ تم
مجھ سے عہد کرو پکا اللہ کے نام پر کہ تم جو ہے اس کو جو ہے وہ واپس لے کے آؤ گے، الا یہ کہ تم کچھ ایسے حالات میں گھر جاؤ جو تمہاری جو ہے اس سے باہر ہوں، تمہاری قابو سے باہر ہوں۔ تو بیٹوں نے عہد کیا کہ ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اللہ کے نام سے عہد کیا۔ تو اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جو آپس میں قول و قرار کر رہے ہیں، تو مجھے ایک عہد دے رہے ہو، اس پر اللہ تعالیٰ نگران ہے، وہ سن رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اور ظاہر ہے کل ہم سب سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انہوں نے پورے تمام جو میئرز تھے وہ اختیار کیے، اور جو ہے وہ سیف گارڈ جتنے بھی تھے ان کو بھی جو یقینی بنایا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو بھی بنایا، اور ان کو بھی اس بات کی جو ہے وہ دی کہ اللہ تعالیٰ یقینی طور پر ہم اس پہ گواہ ہو رہے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے نام کا عہد دے رہے ہو، اس کے بارے میں یقینی طور پر جو ہے پوچھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے اللہ کے نام پر کوئی سوال کرے تو اسے دے دیا کرو، اور جو کوئی اللہ کے نام سے ذریعے پناہ مانگے تو اس کو پناہ بھی دے دیا کرو۔ یعنی اللہ کا نام ایسی چیز ہے کہ ظاہر ہے اللہ کا نام جو ہے وہ معمولی بات نہیں ہے، جہاں پہ بھی اللہ کا نام آ جائے اس کی پھر جو ہے تم عزت رکھو، لاج رکھو۔ قالا، اور اس نے کہا جو یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا، اے میرے یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلو، نہ داخل ہونا، من باب واحدن، اب یہ جو ہے ڈپارچر کا ٹائم ہے، اب وہ پھر واپس مصر جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور بنی امین کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے رخصتی کے وقت جو ہے وہ اہم وصیتیں جو ہے وہ فرمائیں۔ من باب واحدن، ایک دروازے سے مت داخل ہونا، ودخلو، اور داخل ہونا، بلکہ داخل ہونا، من ابواب متفرقہ، بلکہ بہت سے دروازوں سے، متفرق دروازوں سے، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ متفرق اردو میں استعمال ہوتا ہے مختلف کے معنوں میں۔ وما اغنی، اور میں نہیں بچا سکتا، میں کام نہیں آ سکتا، میں انکم، تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، من اللہ، اللہ سے، من اللہ، اللہ سے مراد ہے اللہ کی مشیت سے، من شعین، کچھ بھی، میں اللہ کی مشیت سے تمہیں کچھ بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا، یعنی اللہ کے اگر کچھ لکھ دیا ہے تو پھر جو ہے میں ظاہر ہے میں کچھ کام نہیں آ سکتا وہاں پہ۔ ان الحکم، بے شک حکم، الا للہ، اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے، بس حکم تو اسی کا چلتا ہے، اس نے اگر کچھ ایسا لکھ دیا ہے تو وہی ہوگا۔ علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہ علیہ، اور اسی پر، فلیتوکل المتوکلون، اسی پر پس چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے اسی پہ بھروسہ کریں۔ اب یہ چاہیے کس معنوں میں، کہاں سے کیسے آ گیا؟ اب دیکھیں یہ لام جو ہے، فل فل یتوکل جو ہے، اس میں جو لام آپ دیکھ رہے ہیں یہ لام امر کہلاتا ہے۔ اچھا، یہ لام امر جو ہے یہ اس لیے یہ ایسے لکھا جاتا ہے کیونکہ یہ تھرڈ پرسن ہے، یعنی بھروسہ کرنے والے، تھرڈ پرسن پلورل ہے، تو فل یتوکل المتوکلون، تو ان کو جو ہے اس کے لیے پھر ایسے ہی جو ہے لام درمیان میں لایا جاتا ہے، فل یتوکل، توکل کرنا چاہیے، المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو، متوکل جو ہے بھروسہ کرنے والے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ولما دخلوا، اور جب وہ داخل ہوئے، من حیثو، اس حیثیت سے یا اس طرح، امرہم، جیسے حکم دیا تھا ان کو، ابوہم، ان کے والد نے، ما کانا، نہیں تھا، یغنی، جو ہے بچا سکنا، کامانا انہم، ان کو نہیں بچا سکتی تھی یہ تدبیر جو بھی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے بتائی، من اللہ، اللہ کی مشیت سے، من شین، کچھ بھی، اللہ کی مشیت سے یہ ان کو کچھ بھی نہیں بچا سکتی تھی، اللہ، مگر، حاجتن فی نفس یعقوب، حاجتن، یہ ایک حاجت تھی، ایک خواہش تھی، فی نفس یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے نفس میں ایک خواہش تھی، ان کے دل میں، ان کے جی میں ایک جو ہے خواہش تھی، قضاہا، تو انہوں نے پوری کی۔ تو انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے، یعنی وہ خود بھی انہوں نے بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا، لیکن تم نے ایسا کرنا، ان کے دل میں ایک چیز تھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے میّر اختیار کرنا۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لذو علم، لام زبر لا جو ہے لام تاکید ہے، یقینی طور پر ذو علم، علم والے، صاحب علم تھے وہ، یعنی ان کو حقیقت کا اس کا علم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ لما علمناہو، کس چیز کے صاحب علم تھے؟ لما، اس چیز کے، علمناہو،
اس کو جو ہم نے علم دیا تھا اس کے وہ صاحب علم تھے، اس وجہ سے علم تھے، صاحب علم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا۔ ولیکن اکثر الناس، لیکن لوگوں کی اکثریت لا یعلمون، اس بات حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہ آخری آیات کو ترجمہ کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملہ کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک جو ہے نصیحت کی، بڑی مسرت آمیز نصیحت تھی، اور یہ کس ضمن میں تھی کہ انہوں نے کہا کہ اب تم ظاہر ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک شہر تھا، اس کی فصیل تھی، اس کے دروازے تھے، اب اور دروازے کے اوپر ظاہر ہے بڑے محافظ جو ہے موجود تھے، اور راشننگ تھی، اور ظاہر ہے ہر ایک سے جو آنے جانے والے پہ نظر رکھی جاتی تھی۔ اور ظاہر ہے جو اگر کوئی شخص جتھا ایک پورا 10 لوگوں کا، اور ظاہر ہے وہ بھی قبائلی علاقوں سے، بڑے لہیم شہیم بھی تھے، اور بڑے جو ہے وہ خوبصورت بھی تھے، ہینڈسم بھی تھے، تو ظاہر ہے یہ بڑا ایک خود بخود نگاہیں کسی طرف جو ہے اٹھنے والی تھیں، اور اس طرف توجہ جو ہے وہ خواہ جو ہے لوگوں کی مبذول کرانے والی تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم جو ہے اپنی 11 کی تعداد کے اندر اکٹھے جب داخل ہوگے تو لوگ خواہ مخواہ تمہاری طرف دیکھیں گے، اور کسی غیر ضروری صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہو، اس لیے تم جو ہے وہ اکٹھے داخل نہ ہونا۔ یہ ایک سیاسی وجود تھی جو بھی اس کی بنا پہ انہوں نے جو ہے یہ کام کہا۔ لیکن بعض اہل علم نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا تھا، اور نظر بد ظاہر ہے پھر اس بارے میں وہ بالکل حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نظر بد ہے وہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے ان کچھ کلمات سے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ و من کل عین لامہ، جو ہے یہ اس پہ جو ہے وہ کرتے تھے، پڑھتے تھے اس طریقے سے، بہت دم کرتے تھے یہ جو ہے دعا سے، اللہ تعالیٰ کے میں مکمل کلمات کے ذریعے ہر شیطان سے اور ہر زہریلی چیز سے جو مار دے، اور ہر حسد و تکلیف دینے والی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ بخاری شریف میں اس کی جو ہے روایت اس کو کیا گیا۔ تو یہ جو ہے وہ کہا گیا کہ جو ہے وہ، لیکن آپ دیکھیں تو اصل میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بس ایک جو ہے یہ بات تھی کہ جو ہے وہ مطلب یہ تھوڑے سا بعید کا خیال ہے نظر باد والا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن بھی ہے، بہت سے علماء مفسرین نے جو ہے یہ لکھا بھی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تدبیر اور توکل کے درمیان میں بالکل ٹھیک ٹھیک توازن قائم کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ یہ تدبیر تو تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ تدبیر یہ کرو، لیکن دیکھو کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم اگر ہوگا تو اس کے سامنے اس تدبیر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور جو کچھ تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ بہرحال تمہیں پہنچ کے رہے گا، وہ تمہارے ساتھ ہو کے رہے گا۔ اور ہر مومن کو تدبیر کرنے کے بعد تو بھروسہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر ہی کرنا چاہیے۔ تقدیر بہرحال اٹل ہے، اور جس کو کوئی بھی تدبیر جو ہے بدل نہیں سکتی، لیکن اس کے باوجود تمام ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے باوجود بھی انسان کا فرض ہے کہ وہ حالات کے مطابق تدبیر کو اختیار کرے، اور اس میں اس کے ارادے اور صحیح عمل کا امتحان ہے، اور اسی پر پھر آخرت میں اس کے درجے اور اس کے مرتبے کا انحصار ہوگا کہ اس نے کتنی کوشش کی ہے۔ یہ بیٹھ نہیں گیا ہے کہ بس جب اللہ چاہے گا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دین کو نافذ کر دے گا، جب اللہ چاہے گا یہ مقرر کر دے گا، اللہ جب چاہے گا مجھے جاب دے دے گا، بلکہ جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ لازمی طور پر تم جو ہے اس کے بارے میں کوششیں کرو، اور جو ہے ممکنہ طور پر تمام اسباب اور ذرائع اور وسائل کو بروئے کار لاؤ۔ یہ کسی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ تقدیر کے نام پر اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کے جو ہے بیٹھ رہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کی ہوئی جو حدود ہیں
ان کے اندر جائز حدود کے اندر تدابیر اختیار کرے اور ان کو بروئے کار لانے کے لیے جتنی امکان بھر اس کی جو ہے وہ اپنی جدوجہد کرے، اور ساتھ یہ یقین بھی رکھے کہ میں کوشش تو کر رہا ہوں اپنی طرف سے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ کی جو مشیت کے اندر ہے۔ یہاں اس معاملے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی تحسین بھی کی گئی ہے کہ وہ تدبیر اور تقدیر کے معاملے میں اس علم سے بہرمان تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا اور جس کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، بے خبر ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ افراط و تفرید کے شکار ہو جاتے ہیں، یا تو وہ تدبیری کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور تقدیر ان کے نزدیک کوئی چیز، کوئی ایک وہم ہی ہے بس، یا پھر وہ تقدیر اور توکل کے نام پر بالکل اپاہج بن کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جو کچھ ہوگا وہ ہمیں مل جائے گا، ہمیں بھاگ دوڑ کی جو ضرورت نہیں ہے۔ یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور سیرت مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو مطلوب نہیں ہیں، بلکہ تدبیر اور توکل کے درمیان میں پوری طریقے سے اپنی تدبیر کرو، اور پھر تدبیر کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اور توکل کرو۔ زندگی کے امور میں تدبیر اور منصوبہ بندی سے کام لینا جو ہے ارادہ الہی کے حاکم ہونے کے عقیدے کے منافی نہیں ہے، یعنی یہ ایک ایسی بات تھی جو حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو تعلیم دی تھی، اور اسی کے توسط سے ہمیں اس صورت کے اندر بھی جو ہے تعلیم دی گئی ہے۔ جو یقینی طور پر اس صورت کے اندر بہت سارے اور بھی اسباق موجود ہیں، اور ان کا ہم نے جائزہ بھی لیا ہے کافی سارے، تو وہ ہم سارے جو ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، اگر ٹائم ہوتا تو ہم اس کو پڑھ بھی لیتے، لیکن ظاہر ہے بہت سارے جو ہے ان 10 آیات کے اندر اس کے بہت سارے اسباق ہیں، اس کے بہت سارے رموز ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، یہ سارے جو ہے آپ اس کو جو ہے بعد میں جب پڑھیں گے تو اس کو آپ دیکھیے گا، پڑھ لیجیے گا، 3 غالباً سلائیڈز پہ مشتمل ہے یہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔ کوئی سوال